لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیو، بزرگو، دوستو، ہر ایمان والا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ سے عقیدت رکھتا ہے. آپ کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ایمان والا جب تک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے نہیں لگے گا، اس وقت تک اس کا ایمان ناقص رہے گا، ادھورا رہے گا، نامکمل رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ کو اپنی نظروں میں اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ کو محبوب ہو نہ بنا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی نظروں میں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، سب سے زیادہ چہیتی ہو. اپنے کاروبار سے، بیوی بچوں سے، جائیداد سے، ماں باپ سے، ساری چیزوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ایمان والا محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا ایمان ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی اور محبت کر کے انہوں نے ہم کو بتایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایمان والے کو ایسا محبت کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے اور صحابیات نے سب نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے بتایا کہ ایک ایمان والے بندے کو، ایک ایمان والی بندی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسے کرنا چاہیے. صحابہ کرام کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو جائے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. حضرت زید بن دسنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گرفتار کر کے ان کو لایا جاتا ہے. پھانسی کے پھندے پہ ان کو چڑھایا جانے والا ہے. ابو سفیان ان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں میں رہو، اہل و عیال میں رہو، تمہاری جگہ پہ نعوذ باللہ یہ سزا تمہارے نبی کو دی جائے. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اپنے گھر والوں میں رہوں، بیوی بچوں میں رہوں اور میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چھپ جائے، یہ مجھے گوارا ہے اور یہ مجھے برداشت ہے. تو یہ صحابی رسول ہیں حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہر مشقت کو جھیلنے تیار ہیں، ہر تکلیف کو جھیلنے تیار ہیں، لیکن ہمارے محبوب کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے یہ ہمیں برداشت نہیں، گوارا ہے. ہم پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کو تیار ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ ہمیں گوارا نہیں اور برداشت ہے. اسی طرح پورے صحابہ کرام کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا عشق اور محبت کے حوالے سے، وہ کچھ ایسا عجیب و غریب تھا کہ دوسروں نے، دشمنوں نے دیکھا تو وہ یہ خبر دینے اور یہ اطلاع دینے پہ مجبور ہوئے، یہ کہنے پہ مجبور ہوئے سہیل ابن عمرو ابھی مسلمان نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے آتے ہیں. حدیبیہ نامی جگہ میں وہاں پہ آپ کو آپ کے صحابہ کے ساتھ میں روک دیا گیا ہے، مکے میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا ہے. ایسے میں بات چیت چل رہی ہے اور کچھ شرائط پہ معاہدہ ہو رہا ہے. ایسے میں مشرکین کی طرف سے سہیل ابن عمرو آتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے لیے بار بار آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو غور سے دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کا تعلق اپنے محبوب اور اپنے نبی سے کیسا ہے. اس کے بعد میں اپنی قوم کے پاس جا کے سہیل ابن عمرو یہ گواہی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں اور نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں گیا ہوں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا ہوں، لیکن میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان سے جیسی عقیدت اور محبت کرتے دیکھا ہے. کسی بادشاہ کے مصاحبوں اور ساتھیوں کو اپنے بادشاہ سے ایسی عقیدت اور محبت
باہر کے اپنے محبوب کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی یہ لوگ نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، چہروں پہ ملتے ہیں، ہاتھوں کو ملتے ہیں. اپنے نبی سے ایسی عقیدت ان کو ہے، اپنے نبی سے ایسی محبت ان کو ہے. اور اس نے یہاں تک کہا کہ جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے تھوک کو بھی یہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو ملتے ہیں. یہ ان کو اپنے نبی سے محبت ہے، ایسی ان کو اپنے نبی سے عقیدت ہے، ایسا ان کو اپنے نبی سے تعلق ہے. تو کسی بھی بادشاہ کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی، اس کے وزیر اور اس کے مصاحب اس سے اتنی محبت اور اتنی عقیدت رکھتے ہوں جتنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کے دوست ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. تو یہ عشق اور محبت کا صحابہ کرام کا حال ہے. تو صحابہ کرام نے ہم کو عشق اور محبت کے حوالے سے ساری چیزیں سکھائی اور بتائی کہ ہر ایمان والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے اور ہر ایمان والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو پھر سمجھیے اس کا ایمان کامل نہیں بلکہ ناقص رہے گا، ادھورا رہے گا. یہ محبت ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ آخرت میں نجات کی امید رکھ سکتا ہے. چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے. اب جب یہ جملہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تو صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ کسی دوسری بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس جملے پہ ہوئی، چونکہ وہ نبی سے محبت کرنے والے تھے. اور اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ نبی کے صحابہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی اور بڑی خوشخبری تھی ان لوگوں کے لیے جو نبی سے عشق اور محبت کرتے ہیں. تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا، آپ سے عشق رکھے گا اور آپ سے تعلق اپنا بڑھائے گا، میرے دوستو یہ اس کے لیے آخرت میں نجات اور کامیابی کا سبب اور ذریعہ ہے. اس لیے ہر ایمان والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے اور عقیدت ہوتی ہے. اسی وجہ سے جب کبھی کسی کی طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے ایک ایمان والے، اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میرے محبوب کو تکلیف پہنچائی گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں بدتمیزی کی گئی. ہر ایمان والے کو تکلیف ہوتی ہے اور دل ٹوٹتا ہے. لیکن ایسے موقع پہ تھوڑا سا ایک مسلمان کو، ایمان والے کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، عقل اور شعور سے کام لینا چاہیے. جتنی فرقہ پرست تنظیمیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ امن کو غارت کیا جائے اور مسلمانوں کو تشدد پہ آمادہ کیا جائے. تو ایسے موقع پہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسے بدتمیزوں، گستاخوں کے خلاف میں جو بھی آپ کر سکتے ہیں کیجیے. آپ پولیس اسٹیشن جائیے، FIR درج کیجیے، کمپلین کیجیے، پرامن طریقے پہ احتجاج کیجیے. یہاں کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، پرامن طریقے پہ آپ احتجاج کیجیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آپے سے باہر ہو جائیں اور آپ بے قابو ہو جائیں، کسی بے قصور کو جانی مالی نقصان پہنچا دیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جس نبی کے عشق میں اور محبت میں آپ احتجاج کر رہے ہیں ان کی تعلیمات کو بھی دیکھیے. کیا ان کی تعلیمات اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ کسی بے قصور پہ پتھراؤ